الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين ربي زدني علما وعملا بالإخلاص آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم. میری عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی. الحمدللہ آج ہماری کلاس 11 ہے. امید ہے کہ آپ تمام نے پچھلی کلاس کو بغور سماعت کر لیا ہوگا. پچھلی کلاس میں ہم نے تنوین کا بیان پڑھا. آج کی 11ویں کلاس میں انشاءاللہ ہم حروف مدہ کے بارے میں جاننے والے ہیں. نوٹ بھی کرتی جائیے گا. حروف مدہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے، اس کو بغور سماعت کیجیے گا. سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ جزم کس کو بولتے ہیں. آپ نے اکثر جگہ پر جزم کو دیکھا ہوگا. قرآن کے اندر بہت جگہوں میں ہے، بہت زیادہ جگہوں میں یہ جزم موجود ہے. آپ اسکرین پر غور کیجئے. اسکرین کے اندر آپ کو ایک علامت نظر آ رہی ہے، واو جیسی، اس دال جیسی جو ہے وہ چھوٹی سی مڑی ہوئی جو شکل ہے، اس کو جو ہے جزم کہتے ہیں. اور یہ قرآن میں اکثر جگہ میں یہ موجود ہے. تو اس علامت کو کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں. اب آپ کہیں پر بھی اس کو دیکھیں، آپ کہیں گی یہ جزم ہے. اچھا جی، یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جس حرف پر جزم ہوگا اسے ساکن کہیں گے. کیا مطلب؟ یعنی یہ جو علامت ہے یہ جس پر بھی ہوگا، جس بھی حرف کے اوپر ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ساکن حرف ہے. مثال آپ دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے با. با کے اوپر یہ علامت جزم ہے، تو ہم با کو کہیں گے یہ ساکن ہے. با ساکن ہے. ٹھیک ہے جی، جزم، علامت جزم یہ ہے. اور ساکن کس کو بولیں گے؟ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہیں گے. اچھا، یہ جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کو ہم پڑھتے کیسے؟ اب آپ پڑھیں، جیسے صرف یہ با لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، اکیلے آپ کبھی بھی اس کو نہیں پڑھ پائیں گی. تو ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. یعنی یہ اکیلا خود کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا. یہ محتاج ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے حرف کا. اس سے پہلے کوئی لفظ ہوگا، اس پر کوئی حرکت ہوگی، اس حرکت کے ساتھ ملا کر ہم اس جزم والے حرف کو جو ہے پڑھیں گے. جیسے آپ دیکھیں اسکرین پر لکھا ہے با واو پیش بو. اب یہاں پر واو جو ہے یہ الگ سے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے، الگ سے آپ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ محتاج ہے اپنے سے پہلے والے کا. تو ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ با ہے، اور با کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ پیش ہے. تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. کیسے؟ با واو پیش بو. ٹھیک ہے جی. تو جزم والا حرف، ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹس نوٹ بھی کرتی جائیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ، جس ٹاپک کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، وہ اصل میں ہے کیا. حروف مدہ نوٹ کیجئے. حروف مدہ جو ہے یہ ٹوٹل 3 ہے: الف، واو اور یا. الف، واو اور یا، یہ 3 حروف مدہ کہلاتے ہیں: الف، واو اور یا. اب قرآن ہم کھولیں گے تو کہیں پر بھی الف واو یا آ جائے تو کیا ہم وہاں پر بولیں گے یہ حروف مدہ ہے؟ نہیں. ہم حروف مدہ کی پہچان کیسے کریں گے، یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے الف مدہ کیسے ہوگا. الف مدہ کہاں پر ہم دیکھیں گے قرآن کے اندر، کہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، یہ ہم کس طرح پہچانیں گے. تو آئیے اس کا قاعدہ دیکھتے ہیں. الف مدہ کا قاعدہ ہے کہ جب بھی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. صرف خالی الف نہیں، خالی الف ہوگا وہاں پر یہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ والا قاعدہ نہیں ہوگا. لیکن الف سے پہلے جب بھی آپ زبر دیکھو گے تو وہاں پر الف مدہ کا قاعدہ لگاؤ گے. کیسے؟ آپ دیکھو اسکرین پر، یہاں پر لکھا ہوا ہے با الف زبر با. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھ رہی ہیں آپ الف ہے، اور الف سے پہلے کیا ہے؟ با کے اوپر زبر ہے.
الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر ہم نے لگا دیا الف مدہ کا قاعدہ. اچھا جی, واؤ مدہ کیسے ہوتا ہے, ہم یہ کیسے پہچان کریں گے؟ جب بھی آپ واؤ ساکن سے پہلے پیش دیکھو گے تو واؤ مدہ کا قاعدہ لگاؤ گے. واؤ ساکن سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ پیش, نہ زبر ہو اور نہ ہی زیر ہو, پیش ہونا ضروری ہے. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہونا یہ ضروری ہے, تبھی واؤ مدہ کا قاعدہ ہوگا. اچھا, واؤ ساکن کس کو بولیں گے؟ اب ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ ساکن کس کو بولتے ہیں؟ جس حرف پر کوئی علامت جزم ہو, یعنی کہ واؤ کے اوپر جب جزم ہو, وہ چھوٹی دال نما مڑی ہوئی جو شکل ہے وہ چیز واؤ کے اوپر ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ پیش آ جائے, تو وہاں پر آپ واؤ مدہ کا قاعدہ لگا دو گے. جیسے آپ مثال کے طور پر لکھا ہے با واو پیش بو, یہاں پر دیکھو واؤ ہے, واؤ کے اوپر علامت جزم ہے, جزم سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے, تو ہم سمجھ گئے یہاں پر واؤ مدہ کا قاعدہ ہوگا. الف مدہ ہو گیا اور واؤ مدہ ہو گیا. اب ہم یا مدہ کا جو قاعدہ ہے اس کو دیکھتے ہیں. یا مدہ کا بھی قاعدہ بہت آسان ہے کہ یا ساکن سے پہلے جب ہم دیکھیں کہ زیر ہے, نہ زبر ہو اور نہ ہی پیش ہو, کیا ہو؟ زیر ہو. یا ساکن سے پہلے زیر ہو, تبھی وہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہوگا. جیسے آپ مثال دیکھو با یا زیر بی, بی یا کے اوپر کیا ہے؟ علامت جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ہے, تو ہم نے یہاں لگا دیا یا مدہ کا قاعدہ. ٹھیک ہے جی, یہ تینوں قاعدے ہو گئے, بہت آسان ہے. الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ, واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو واؤ مدہ, اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کا قاعدہ ہوگا. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب قرآن کے اندر کہیں پر بھی آپ دیکھو گے الف سے پہلے زبر آ گیا ہے, کوئی بڑی سے بڑی مثال آ جائے جہاں پر بھی الف سے پہلے زبر دیکھو گے وہاں پر الف مدہ کا فوراً قاعدہ لگاؤ گے. واؤ ساکن سے پہلے آپ نے پیش دیکھ لیا تو واؤ مدہ کا قاعدہ لگاؤ گے, اور یا ساکن سے پہلے زیر دیکھ لیا تو یا مدہ کا قاعدہ لگاؤ گے. اچھا جی, یہ جو حروف مدہ ہوتے ہیں الف واؤ یا, ان کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. تو حروف مدہ جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ نہیں, صرف ایک الف کی مقدار ہم نے ان کو کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے جہاں پر بھی الف واؤ یا مدہ آ جائے. کیسے؟ جیسے ہم نے پڑھا با, یہ ایک الف کی مقدار, بو, بی. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک الف کی مقدار ہم نے کھینچ کے ادا کیا حروف مدہ کو. یہ 3 حروف مدہ ہو گئے ہیں الحمدللہ. اب ہم اس کی تختی کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح میں پڑھتی جاؤں اسی طرح آپ پڑھتے جائیے گا. با الف زبر با, با واو پیش بو, با یا زیر بی, با بو بی. اس کی مقدار پوری کر کے ہم نے ادا کی الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ. پھر آ جائے تا الف زبر تا, تا واو پیش تو, تا یا زیر تی, تا تو تی. الف مدہ, الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ, واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ. حرف کوئی سا بھی ہو, الف سے لے کر یا تک کوئی سا بھی حرف ہو, ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے حرف نہیں دیکھنا با ہے تا ہے سا ہے, یہ حرف نہیں دیکھنا, ہم نے دیکھنا ہے اس پہ حرکت کون سی ہے. الف سے پہلے زبر ہے, دیکھ لیا آپ نے الف مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے, سمجھ جائے واو مدہ ہے, اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہے تو یا مدہ ہے. ٹھیک ہے جی, تا یا زیر تی, تا تو تی, ثا الف زبر ثا, ثا واو پیش ثو, ثا یا زیر ثی, ثا ثو ثی. جیم الف زبر جا, جیم واو پیش جو, جیم یا زیر جی, جا جو جی. ح الف زبر حا, حا واو پیش حو, حا یا زیر حی, حا حو حی.
خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا خو خی. اب ہم روا پڑھتے ہیں صا صو صی. ان میں تمام میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الف مدہ بھی ہے، واو مدہ بھی ہے اور یا مدہ بھی ہے. طا ضو ضی طا طو طی غا غو غی ع عو عی غا غو غی. ٹھیک ہے جی. اب قرآن کے اندر آپ مثالیں بہت سی نکال سکتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کھولیے، وہاں پر آپ حروف مدہ کے اندر جو ہے واو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ تلاش کیجئے. اس طرح سے انشاءاللہ آپ کا جو ہے یہ حروف مدہ والی جو تختی ہے یہ آپ کی پکی ہو جائے گی. تو زیادہ سے زیادہ ان تینوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے گا. اچھا جی، امید ہے کہ آپ کو حروف مدہ تو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب ہم جو ہے کھڑی حرکات کی جانب بڑھتے ہیں، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے حروف مدہ اور کھڑی حرکات دونوں ہے. حروف مدہ ہم سمجھ چکے ہیں، کھڑی حرکات کیا ہے اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں. کھڑی حرکات جو ہے نا، یہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کہتے ہیں. آپ نے قرآن کے اندر دیکھا ہوگا اس طرح سے کھڑا زبر ہوتا ہے، کھڑی زیر ہوتی ہے، یہ الٹا پیش ہوتا ہے، کسی بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے. یہاں پر با کے اوپر ہے، با کے نیچے کھڑی زیر ہے اور با کے اوپر الٹا پیش ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات کہتے ہیں. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں، حروف مدہ کے ساتھ اس ٹاپک کو ملانے کا مقصد یہی تھا کیونکہ یہ جو کھڑی حرکات ہے یہ حروف مدہ کی طرح ہی ہوتے ہیں. ان کی شکل چینج ہوتی ہے لیکن کھڑی حرکات جو ہے وہ حروف مدہ کی طرح ہی کام کرتا ہے، اسی کے قائم مقام ہے. اسی لیے ہم نے اس ٹاپک کو ساتھ میں ملا دیا اور بہت ہی آسان ٹاپک ہے، کچھ خاص اس میں نہیں ہے. بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کہتے ہیں کھڑی حرکات، اور ان کی جو پڑھنے کی مقدار ہوتی ہے وہ سیم ٹو سیم حروف مدہ کی طرح ہے. حروف مدہ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم حروف مدہ کی طرح کھڑی حرکات کو بھی جو ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں. ہم ان کی مشق کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا کھڑا زبر تا. دیکھیں ان کی مقدار چیک کیجئے، ایک الف کی مقدار ہم نے کھینچنا ہے، اس سے زیادہ یا کم ان کو نہیں کھینچنا ہے کیونکہ یہ حروف مدہ کے ہی قائم مقام ہے. ٹھیک ہے جی. ان کی شکل چینج ہے، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. کھڑا زبر جہاں ہوگا کھڑی زیر جہاں ہوگی، کھڑا الٹا پیش جہاں ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کھڑی حرکات. تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. طا کھڑا زبر طا، طا کھڑی زیر طی، طا الٹا پیش تو، طا طی تو. یہاں پر ہم حروف قریب الصوت کا بھی خیال رکھیں گے. تا طا تی طی تو تو. زا کھڑا زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو. ذال کھڑا زبر ذا، ذال کھڑی زیر ذی، ذال الٹا پیش ذو، ذا ذی ذو. غا کھڑا زبر غا، غا کھڑی زیر غی، غا الٹا پیش غو، غا غی غو. ثا کھڑا زبر ثا، ثا کھڑی زیر ثی، ثا الٹا پیش ثو، ثا ثی ثو. سین کھڑا زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو. صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑی زیر صی، صاد الٹا پیش صو، صا صی صو. کاف کھڑا زبر کا،
کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کی کو، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑی زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قی قو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کھڑی حرکات ہمارے ہو گئے ہیں۔ بہت ہی آسان سے یہ ٹاپک تھا، امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح یہ بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ نوٹ کر لیجئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے آپ نے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی جو ہے مثالیں بہت زیادہ نکالنی ہے۔ جتنی آپ نکالیں گی اتنی آپ کی مشق ہوتی جائے گی، پریکٹس ہوگی، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ قرآن کے اندر آپ فوراً سے الف مدہ اور واو مدہ، یا مدہ کی کو جو ہے آپ پک کر سکیں گے، فوراً سے آپ پہچان سکیں گے کہ یہاں پر فلاں قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ حروف مدہ کا تعلق پھر آگے جو ٹاپکس آ رہے ہیں نا ان سے بھی ہے، تو حروف مدہ کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے ان کی خوب بہت زیادہ آپ نے قرآن کے اندر سے مثالیں نکالنی ہیں۔ اور آپ نے جو ہے یہ مثالیں صرف اور صرف ان مثالوں کو نکال کر ان کی جو مقدار ہے، یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی جو مقدار ایک الف کے برابر ہے، ان مثالوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ان کی ادائیگی کرنی ہے، درست ادائیگی کر کے آپ نے دکھانی ہے، صرف اور صرف یہ بتانا ہے۔ اس کے علاوہ ادروائز آپ کچھ بھی نہیں بتائیں گی کہ الف مدہ کا قاعدہ کیسا ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، یہ سب آپ کوئی تفصیل نہ دیں۔ آڈیو ریکارڈنگ کے اندر جو آپ سبق سنائیں گی، آپ کا سبق صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ نے مثالیں نکالنی ہے، جتنی ہو سکے مثالیں نکالیں، اپنے لیے نکالیں، لیکن ہمیں جو ہے آپ کچھ مثالیں نکال کر سنا دیں، 3 4 5 مثالیں نکالیں، اور ان کی جو ہے آپ درست ادائیگی کر کے آڈیو ریکارڈنگ میں سینڈ کر دیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔